تو پھر پہلا فرشتہ پوچھتا ہے کیا تم جانتے ہو ان 6 لاکھ میں سے کتنے مسلمانوں کا حج جو ہے وہ قبول ہوا؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں، میں تو بالکل نہیں جانتا۔ پہلا فرشتہ بتاتا ہے کہ اس سال 6 لاکھ مسلمانوں کے حاجیوں میں سے صرف 6 مسلمانوں کا حج قبول ہوا ہے، صرف 6۔ یہ کہا اور دونوں فرشتے آسمان کی طرف واپس چلے گئے۔ اتنے میں گھبرا کر حضرت علی بن موفق کی آنکھ کھل گئی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ ایک دم جھجلائے اور رونے بیٹھ گئے، کہنے لگے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ 6 لاکھ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، 6 لاکھ مسلمان، اور اس میں سے صرف 6 کا حج قبول، تو میں تو نہیں ہو سکتا، میں تو گناہگار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، میں تو سیاکار ہوں، میں تو بدکار ہوں، میں تو بد اعتبار ہوں۔ اپنی عاجزی اور انکساری کا انبار لگا دیا اور کہا مولا میں تو اس قابل نہیں، میں تو اس قابل نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ 6 میں شامل ہوں، میں تو یہی ہو سکتا 6 لاکھ میں شامل ہوں گا۔ اور روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، وہاں سے چل دیے اور مزدلفہ پہنچے۔ جب رات ہوئی مزدلفہ میں رات ہوئی، پھر ان کی آنکھ لگی، پھر دونوں فرشتے نازل ہوئے اور آپس میں باتیں کرتے ہیں، تمہیں آج رات کا ماجرا معلوم ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں، مجھے تو بالکل معلوم نہیں ہے۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے آج رات اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ بدل دیا ہے، آج رات اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ بدل دیا ہے۔ دوسرا کہنے لگا کیا فیصلہ بدلا ہے؟ پہلا فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن 6 مسلمانوں کا حج قبول کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے رونے کی وجہ سے، ایک بندے کے گڑ گڑانے کی وجہ سے، ایک بندے کے عاجزی کرنے کی وجہ سے، ایک بندے کا اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے 6 حاجیوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ مسلمانوں کا حج کو قبول فرما لیا ہے۔ یا رسول اللہ، اب سوچیے آپ قبولیت کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ قبول ہو سکیں، ہماری قربانی قبول ہو، کیا ہم نے قبول ہونے والے اعمال کیے ہیں؟ ہمارا حج قبول ہو، کیا قبول کرنے والے اعمال کیے؟ ہمارا عمرہ قبول ہو، کیا قبول کرنے والے اعمال کیے ہم نے؟ اسی طرح ہماری نمازیں، کیا جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ ایسی ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہو؟ ہم اتنی نیکیاں صدقہ خیرات کرتے ہیں، اتنے نیک اعمال کرتے ہیں، تو سوچئے کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، ہم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا، ہم نے کسی کی آہ تو نہیں لی، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، ہم نے کسی کو حقیر تو نہیں جانا، ہم نے کسی کے حق تو نہیں دبایا، ہم نے کسی کا مال تو نہیں دبایا، ہم نے کسی کے وعدہ کر کے وعدہ خلافی تو نہیں کی، ہم نے لوگوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے؟ اگر کیے تو قبولیت کے اعمال ہیں، نہیں کیے تو پڑھے جاؤ نمازیں، کرے جاؤ عبادتیں، حج کیے جاؤ، عمرے کیے جاؤ، ہر سال جا کے مدینہ طیبہ کی حاضری دے آؤ، مکہ مکرمہ کے چکر لگاؤ۔ اگر تم نے لوگوں کے حقوق دبا رکھے تو اللہ اپنے حقوق اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک لوگوں کے حق ادا نہ کر دیے جائیں۔ ہمارے ہاں تو سارے حقوق ایک دوسرے کے اوپر سے لے کر سب سے بڑی سیٹ میں نام نہیں لے سکتا، آپ کو معلوم ہے حالات کیسے ہیں، سب سے بڑی سیٹ سے لے کر بھنگی تک سارے ہی کرسی پر بیٹھ بیٹھ کے عوام کا خون چوس رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ایک دوسرے کا مال دبا رہے ہیں، ایک دوسرے کا مال چھین رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے؟ یہ ساری وجوہات کی بنا پتہ کیا ہے؟ علم کی کمی، علم نہ ہونا، اور دوسرا فقر نہ ہونا، جسے ہم فقیر کہتے ہیں، فقر کا نہ ہونا۔ علم کیا چیز ہے؟ علم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء اور اولیاء، علماء اور اولیاء یہ انبیاء کے وارث ہیں، لہذا ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کے فضیلت کو، ان کی ترکیب کو سمجھو۔ اگر تم علماء کی عزت نہیں کرو گے تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے، تمہاری کوئی ریاضت قبول نہیں ہے۔ یہ میں نہیں، یہ دیکھ لو میں نے پوچھا، پورا بیان کیا ہے قرآن و حدیث سے۔ کوئی حج قبول نہیں، کوئی تقوی قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی عمرہ قبول نہیں ہے، کوئی قربانی قبول نہیں ہے اگر تم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو، لوگوں کا دل دکھاتے ہو، لوگوں کا مال دباتے ہو،
لوگوں سے چھینا جھپٹی کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافیاں کرتے ہو، لوگوں کو حقیر جانتے ہو، اپنے سے کمتر سمجھتے ہو، لوگوں کو اپنے سے بدتر سمجھتے ہو، اور اپنے آپ کو میں ہوں سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی بڑا ہوں، میرا ہی حکم ہے، میرا ہی مقام ہے. اس طرح کبھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. یاد رکھیے، کیونکہ یہ حقوق العباد کی تلفی ہے. حقوق اللہ جب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک حقوق العباد قابل قبول نہیں ہوں گے. لہذا قربانی کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ، اور قربانی بھی اور حج بھی دونوں یہ چیزیں سکھا رہی ہیں. لوگوں، جب تم اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہو تو بندوں کے حقوق کو نہ بھولو، بندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ. جھاڑتے نہ رہو ہر کسی کو ایک دم. جیسے میں نے اب عابد کو جھاڑا ہے، غلطی پہ جھاڑا ہے. کیوں جھاڑا ہے؟ غلطی پر سزا دو، فوراً سزا دو. جو غلطی کرے فوراً سزا دو، اور کوئی اچھا کام کرے اپریشیٹ کرو. یہ اسلام ہے. یہ نہیں ہے غلطی پر کوئی بات نہیں بچہ چھوڑ دو. یہ نہیں ہوتا، یہ اسلام نہیں ہے. اور جب کوئی اچھا کام کرے تو چپ کر کے بیٹھے، اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، اس کی تعریف نہیں کر رہے. جب کوئی اچھا کام کرے تعریف کرو، یہ اسلام ہے. اور جب کوئی غلطی کرے، برا کام کرو، وہیں اس کو روکو، وہیں ڈانٹو. یہ اسلام ہے. اسلام یہ تھوڑی ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہمارا بچہ غلطی کرتا ہے، ارے نہیں کوئی بات نہیں، بچہ کہہ کے بچے کو بچہ کہہ کے جب وہ بڑا ہوا، جوان ہوا، آج آپ کے ہاتھوں میں نہیں آتا نا آج آپ کے ہاتھوں میں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے غلطی پر پکڑا نہیں اس کو شروع سے.